علم الدین ہڑبڑا کر اٹھے اور تمام جسم پسینے میں شرابور اپنے دوست شیدے کے گھر پہنچے اور ان کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب سنایا تو شیدہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگا اور اس نے شیدے نے کہا کہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ علم الدین بولے پہلے خواب میں نے دیکھا ہے، اس لیے عمل بھی میں ہی کروں گا، راجپال کی زندگی کا خاتمہ میرے ہی ہاتھوں میں ہوگا۔ شیدے نے اعتراض کیا تو علم الدین نے کہا کہ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھے اور کاغذ کے 2 ٹکڑے لائے۔ ایک ٹکڑا شیدے کو دیا، ایک اپنے پاس رکھا اور شیدے کو اپنے کاغذ کے ٹکڑے پر نشان لگانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے نشان لگا کر کاغذ کے ٹکڑے زمین پر پھینک دیے اور اسی میدان میں کھیلتے ہوئے ایک بچے کو بلا کر پرچی اٹھانے کو کہا۔ بچے نے جو پرچی اٹھائی اس پر علم الدین کا نام تھا۔ اب نام پڑھتے تو وہ بڑی خوشی سے اچھل پڑے، لیکن شیدہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ شیدے نے کہا علم الدین نہیں اس طرح نہیں ہوگا، ایک بار پھر پرچی پھینکو۔ شیدے نے کہا کہ علم الدین ایک بار پھر پرچیاں پھینکو، اور پھر دیکھا تو پھر علم الدین کا ہی نام نکل آیا۔ شیدے کا چہرہ بالکل مرجھا گیا۔ علم الدین 2 دفعہ تمہارا نام نکلا، صرف ایک بار۔ علم الدین بولے نہیں شیدے نہیں، اب فیصلہ ہو گیا۔ علم الدین نے کہا۔ شیدے نے ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا علم الدین صرف ایک مرتبہ اور پرچی پھینکو، اب کی بار اگر تمہارا نام نکلا تو تمہاری قسمت ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر علم الدین نے دونوں پرچیاں دوبارہ پھینکی۔ جب بچے نے دوبارہ پرچیاں اٹھائیں تو جو نام نکلا وہ علم الدین کا ہی تھا، اور علم الدین کا چہرہ اس جیت کی خوشی سے سرخ ہو گیا اور شیدہ افسردہ حالت میں آپ کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ علم الدین نے 5 اپریل کو دوبارہ اپنے بھائی سے اسی موضوع پر بات کی۔ بھائی نے بتایا کہ سوامی دیانند کا شاگرد مہاشا کرشن، جو روزنامہ پرتاپ کا مدیر ہے، اس نے یہ گستاخانہ کتاب لکھی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدترین توہین کی گئی، مگر ڈرپوک اتنا ہے کہ مسلمانوں کے غم و غصے سے بچنے کے لیے پنڈت چمو پتی کا فرضی نام بطور مصنف لکھ دیا۔ مگر جس شخص نے یہ کتاب چھاپی ہے اس نے اپنا مکمل پتہ اور نام کتاب پر درج کیا ہے۔ غازی علم الدین شہید نے اپنے بھائی سے دوبارہ اس دکان کا راستہ معلوم کیا جہاں راجپال بیٹھتا تھا۔ آپ نے اپنے بھائی سے یہ بھی پوچھا کہ اگر میں راجپال موزی کو واصل جہنم کر دوں تو کیا ہوگا؟ بھائی نے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع محشر آپ سے راضی ہوں گے، آپ شہید ہو کر جنت الفردوس میں چلے جائیں گے۔ اور پھر 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید، صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو لگائی، سر پر گلابی رنگ کا رومال رکھا، اور اس دن آپ نے اپنی والدہ سے اپنی پسند کا کھانا بنوایا۔ بھابھی کے ہاتھ کے بنے ہوئے چاول کھائے، والدہ سے 4 آنے وصول کیے، حالانکہ اس سے پہلے وہ صرف 1 آنا وصول کرتے تھے، اور 4 آنے وصول کر کے خوشی خوشی گھر سے نکلے۔ لنڈا بازار جا کر لوہا بازار سے 13 انچ لمبی خنجر نما چھری خریدی، اس کی تیز دھار کو پرکھا۔ یاد رہے کہ لوہا بازار اس زمانے میں آتما کباڑیے کے نام سے مشہور تھا۔ آپ نے چھری کو نہایت محفوظ طریقے سے اپنے کپڑوں میں چھپایا۔ نشہ شہادت ہے، سرمست ہیں اور راجپال کی دکان کی طرف چل پڑے ہیں۔ دل میں عقیدت کے گلاب کھل رہے ہیں، جانتے ہیں قبولیت کے فیصلے اوپر سے آ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پکی ہو چکی ہے۔ غازی علم الدین شہید ناموس مصطفیٰ کی پاسداری کا جذبہ عظیم لیے اپنے دل و دماغ میں سجائے اس جذبے کو ملعون راجپال کی دکان پر پہنچے۔ انارکلی میں ہسپتال روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا۔ راجپال کچھ دیر پہلے ہی مذکورہ بالا کتاب چھاپنے کے سلسلے میں مقدمے سے بری ہوا تھا اور اس وقت دفعہ 295C تعزیرات ہند میں شامل نہ ہوئی تھی، صرف فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی دفعہ 295 قانون میں شامل تھی۔